السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج کے اس لیکچر میں ہم کریں گے دی فال آف مغلس اور دی فال آف مسلمس ان سب کانٹیننٹ. ٹھیک ہے, دونوں طرح سے کویشچن آ جائے تو آنسر سیم ہی ہے آلموسٹ. ٹھیک ہے, یہ مغل کے کچھ آرکیٹیکٹ ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ لاسٹ مغل ایمپرر ہے بہادر شاہ ظفر صاحب. 1857 تک مغلوں کی حکومت قائم رہی. اس کے بعد وار آف انڈیپینڈنس, یا ہم لوگ اسے وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں, انگریز اسے وار آف میوٹنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میوٹنی. تو اس کو لیڈ کیا تھا بہادر شاہ ظفر نے, جو لاسٹ مغل ایمپرر تھے. تو اس کے جرم میں انہوں نے انہیں ایگزائل کر دیا برما میں, جسے آج کل ہم کہتے ہیں میانمار. ٹھیک ہے, اور سزا کے طور پہ ان کے 12 بیٹے تھے. ان کے 12 بیٹے کو انہوں نے قتل کر دیا. قتل کیسے کیا؟ ان کے سر اتارے, جسے کابل گیٹ کہتے تھے پہلے, وہاں پہ آج کل اسے ہونی گیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہونی گیٹ پہ, اسی وجہ سے اسے ہونی گیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, 12 بیٹوں کے ان کے سر اتار دیے اور ان کو ایک ٹرے میں پیش کیا. ٹھیک ہے, ایک ٹرے میں پیش کر رہے ہیں ایک باپ کو اس کے بیٹوں کے سر, اور وہ بھی 12 کے 12 سارے مار دیے. اور آج کل کے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور ہیومن اور سویلائزیشن کی باتیں کرتے ہیں, وہ کچھ سال پہلے, کچھ 100 سال پہلے ایسے تھے. سو اب ہم دیکھتے ہیں آگے کہ کازز کیا تھیں اور آج کے اس لیکچر میں کیا کیا ہے. یہ ہے مغل کا جو میپ ہے, مغل امپائر کا. تو یہاں تک مغل امپائر تھی, یہاں سے لے کے کشمیر سے لے کے یہاں تک دکن تک. سو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی واسٹ امپائر کو انہوں نے کنٹرول کیا بیک ان 15 to 16 to some extent 19th century تھا. ٹھیک ہے, تو دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی امپائر کیسے ڈکلائن کر گئی. سو اس کی اگر ہم آؤٹ لائن دیکھیں تو آؤٹ لائن میں ہوگا پہلے نمبر پہ انٹروڈکشن, دین ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, ایک ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا, میپ کے ذریعے سمجھاؤں گا کیسے بابر آیا یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں, کیوں آیا. ٹھیک ہے, سب کانٹیننٹ میں کیوں آیا, وائی ہی کیم. ٹھیک ہے, فل فلیج ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کو دوں گا. دین اس کی پولیٹیکل کازز, پھر اکنامک کازز آئیں گی, پھر ریلیجیس کازز آئیں گی, پھر سوشل کازز آئیں گی, دین ملٹری دا موسٹ امپورٹنٹ ون, اور پھر رول آف یورپین پاورس. ٹھیک ہے, مینلی برٹش تھے اس میں, اور تھے کہہ لیں کہ فرینچ. ٹھیک ہے, مینلی فرینچ تھے. ٹھیک ہے, ان کا کیا رول تھا, دین اینڈ پہ کنکلوژن کریں گے. ٹھیک ہے, تو انٹرو کی طرف چلتے ہیں. تو ڈکلائن آف مغل امپائر پہ ہسٹورین کے مختلف کازز پہ مختلف ہیں, مطلب ان کے مختلف آرگومنٹس ہیں, لیکن جو اس پہ ہے نا ڈکلائن پہ سب فال ایگری کرتے ہیں کہ ڈکلائن فارملی سٹارٹ ہوا تھا اورنگزیب کی ڈیتھ کے بعد. ٹھیک ہے, اور دین رک 150 ایئرس کے ہاؤس آف جو بابر تھا, مطلب جو ہاؤس آف بابر کا مطلب کہ جو بابر نے جو فاؤنڈیشن بنائی تھی. ٹھیک ہے, امپائر کی, وہ 150 ایئرس لگے. ٹھیک ہے, 150 ایئرس لگے 1707 سے لے کے 1857 تک. ٹھیک ہے, ٹک 150 ایئرس کہ بابر کا ہاؤس جو ہے مکمل طور پہ سب کانٹیننٹ سے جو ہے وہ ڈیمالش ہو گیا. اب ڈیمالش بیسیکلی کئی وجوہات ہیں, لیکن 2 وجوہات جو میرے آئی تھنک میرے نظریے کے مطابق ہیں, وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ مسلمانوں کے جو ہے نا, وہ مسلمانوں کے اوپر ان کا کنٹرول کم ہو گیا تھا. جو مین صوبے تھے, جو مین اکنامک ہب تھے, جو مین ان کو ٹیکس دیتے تھے, وہ تھا بنگال, اس پہ اودھ. ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے وہ دکن کا جو علاقہ ہے نا, یہاں پہ ان کا کنٹرول کم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے جو ہندوؤں کے ساتھ اپنی بگاڑ لی تھی. ٹھیک ہے, راجپوتوں کے ساتھ, کیونکہ راجپوت لڑنے میں بہت ماہر تھے اور ہر جنگ میں ان کے کام آتے تھے, اور انہی کے ساتھ ان کی بگڑ گئی. یہ 2 مین کازز تھیں ان کے ڈاؤن فال کے. تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے, آپ لوگ ویسے لکھ لیجئے گا, پیپر میں دیکھنے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے, مور دین انف ہے. لیکن اگر میں آپ کو تھوڑا سا میپ کے ذریعے سمجھاؤں کہ بابر کیوں آیا تھا ہندوستان میں. ٹھیک ہے, تو اب ہم میپ کے ذریعے سمجھتے ہیں. تو یہ ہے ازبکس,
ٹھیک ہے، یہ ہے کرگز، یہ ہے تاجک، ان تینوں کے درمیان یہاں پہ ایک علاقہ ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں فرگنا، اور فرگنا کا جو علاقہ ہے آج کل ازبکستان میں آتا ہے، لیکن یہ آج بھی ان تینوں کے درمیان ایشو بنا رہتا ہے اس کی ڈومیننس کو لے کے، مطلب اس کے کنٹرول کو لے کے، لیکن کنٹرول آج کل جو ہے نا وہ ازبکس کے پاس ہے۔ تو اگر ہم مغلوں کی بات کرتے ہیں، اگر میں آپ کو مغلوں کا بتاؤں تو مغلوں آئے تھے سینٹرل ایشیا سے، جو علاقے ہیں نا یہ بالٹک سٹیٹ ہیں سارے، تو یہ آئے تھے سینٹرل ایشیا سے، آئے تھے سارے جتنے بھی سے اسٹیٹ اس کے یو ایس ایس آر کے جو ڈاؤن فال ہوا تھا، تو اس کے بعد جو اسٹیٹ بنی تھی اسے ہم سینٹرل ایشیا کہتے ہیں۔ تو بابر جو ہے وہ سینٹرل ایشیا سے آیا تھا، ٹھیک ہے، سینٹرل ایشیا سے آیا تھا فرگنا کے علاقے سے، ٹھیک ہے، فرگنا کے علاقے سے۔ تو اب فرگنا کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو میں 7ویں صدی سے شروع کرتا ہوں، بیک ان جاتا ہے، لیکن 7ویں صدی میں یہاں پہ جو ہے نا اسلام آنا سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسلام آتا ہے کس کے اندر؟ عباسی خلافت کے اندر، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ اسلام پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ جو سارا علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرگنا کی جو ویلی ہے نا یہ بہت فرٹائل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فرٹائل ہے، تو اس کو لے کے کافی کچھ جو ٹرائبز ہیں نا وہ سارے سب کی کوشش ہوتی ہے کہ جو فرگنا کی ویلی ہمارے انڈر ہے، تاکہ ہمارے جو مویشی ہیں ان کے لیے کافی سارا چارہ ہمیں مل جائے، لیکن یہ عباسی خلافت کے اندر آتی ہے، اور 7ویں صدی سے لے کے 13ویں صدی تک یہ مسلمانوں کے انڈر علاقہ رہتا ہے، تو یہاں پہ کافی اسلام پھیلتا ہے۔ 13ویں صدی میں منگولوں کا جو ہے نا وہ سورج طلوع ہوتا ہے، اور منگول جہاں پہ چنگیز خان کی لیڈرشپ میں حملہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو بخارا سمرقند اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں منگول آپ کو پتہ ہی ہے کہ جہاں بھی جاتے تھے تباہی مچا دیتے تھے، خوف ڈر یہ ان کا بیسک ہتھیار ہوتا تھا۔ تو 1227 میں چنگیز خان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو کافی واسٹ امپائر تھی، چائنا سے لے کے کچھ یہاں تک پھیلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو واسٹ امپائر تھی، اوپر رشیا تک بھی جاتی تھی، تو واسٹ امپائر تھی، تو اس کے 4 بیٹے تھے، 4 بیٹوں میں یہ جو اس کی جو ہے نا سلطنت تقسیم ہوتی ہے، اور یہ والا جو علاقہ ہے یہ والا سارا یہ والا علاقہ آتا ہے چغتائی خانیٹ کے اندر، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ چغتائی بھاشا بولی جاتی تھی جو آج کل ایکسٹینٹ ہو چکی ہے، نہیں بولی جاتی، اس کو آپ پرانی ترکی بھی کہہ سکتے ہیں، تو اسے چغتائی خانیٹ کے اندر آتا ہے۔ تو کچھ حد تک جو ہے نا منگولوں کا یہاں پہ قبضہ رہتا ہے، لیکن منگولوں میں بھی کچھ اسلام قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ اسلام یہاں پہ ایک ڈومیننس ہوتا ہے، ڈومیننس مذہب ہے، تو منگولوں پہ بھی اس کا اثر جاتا ہے۔ تو پھر ہم جب آگے چلتے ہیں تو امیر تیمور منگول 14ویں صدی میں منگول آپس میں لڑائیوں کی وجہ سے، وار آف سکسیشن کی وجہ سے جو ہے نا ان کی امپائر بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر یہاں پہ ایک بندہ آتا ہے جس کو ہم ہسٹری امیر تیمور یا تیمرلنگ کے نام سے جانتی ہے۔ تو یہ ایک کافی کنٹروورشل ٹاپک ہے امیر تیمور کا، اس کو میں ڈیپ ڈاؤن ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن اس کے ہاں 4 بیٹے، اس کے بھی 4 بیٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بھی 4 بیٹے ہوتے ہیں، اور اس کا جو چوتھا بیٹا ہوتا ہے سب سے چھوٹا بیٹا، ٹھیک ہے، اس کا نام ہوتا ہے عمر شیخ مرزا، عمر شیخ مرزا، ٹھیک ہے۔ اب عمر شیخ مرزا کے ہاں 1483 میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے جسے ہسٹری ظہیر الدین محمد بابر کے نام سے جانتی ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے یہ بابر کے نام ظہیر الدین ان کا اصل نام تھا، بابر یہ جو کہنے کہ اس کی وجہ سے مشہور ہو گئے تھے، سب اسے بابر بابر کہتے تھے۔ تو یہ اس کے والد جو ہوتے ہیں نا یہ پرنس ہوتے ہیں، کیونکہ یہ امیر تیمور کے بیٹے ہیں، تو یہ فرگنا کے علاقے کے نا پرنس ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ان کو کافی اچھی پڑھائی ملتی ہے، پڑھائی لکھائی ملتی ہے، بہت اچھے سے پڑھتے ہیں، پولیٹکس، وار، اسٹریٹجیز، سب کچھ، مطلب جتنے بھی آرمز ایمونیشن کے بارے میں کافی اچھے پڑھتے ہیں، اور مطلب ایک پوئٹ، ایک اچھے خاصے رائٹر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ظہیر الدین محمد بابر ایک اچھے خاصے پڑھے لکھے انسان ہوتے ہیں اس ٹائم پہ۔ تو ان کے والد کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے 14 آئی تھنک 1494 میں، ٹھیک ہے، 1494 میں ان کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو 12 سال عمر ہوتی ہے بابر کی اس ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک 12 سال کا لڑکا تخت پہ بیٹھے گا تو آلدو کافی سارے جو نوبیلز ہیں ان کا نہیں دل ہوتا کہ ایک 12 سال کا لڑکا ہم پہ حکومت کرے، تو لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹتے، یہ تخت کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، تو اسی ٹائم سے یہ پولیٹکس
سیکھ جاتے ہیں اچھی خاصی 12 سال کی عمر سے، کیونکہ انہیں اپنے نوبل سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، جو اپنے وزیر ہیں ان سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، اور آرمی کو بھی اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ انہیں کو پتہ ہے کہ جب تک میری آرمی اسٹرانگ ہے تو میری حکومت ہے، آرمی کے نہیں تو میں بھی نہیں، چاہے میں جتنی اچھی پولیٹکس کر لوں، اگر میری آرمی اسٹرانگ نہیں ہے تو الٹیمیٹلی آپ کی امپائر نہیں ہے اس ٹائم پہ۔ تو یہ اچھے خاصے ایک ملٹری ایکسپرٹ بھی بن جاتے ہیں اس ٹائم پہ چھوٹی سی عمر سے ہی۔ تو دین ہسٹری آگے چلتی ہے، 1501 میں یہ ہار جاتے ہیں فرغنہ کا علاقہ، ٹھیک ہے، فرغنہ کا علاقہ ہار جاتے ہیں تو یہ یہاں سے بھاگتے ہیں، فرغنہ سے سیدھے افغانستان آ جاتے ہیں۔ تو افغانستان کو کچھ دیر کے لیے یہ ریڈ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ لوپ ہول ہے ان کی امپائر میں، ٹھیک ہے، افغانیوں کی، اور امپائر ان کی تتر بتر ہے، تو یہ اپنے کچھ وفادار سپاہیوں کو لیتے ہیں اور افغانستان پہ حملہ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اچھے خاصے ملٹری ایکسپرٹ تھے، تو یہ کوالٹی پہ بلیو کر رکھتے تھے، کوالٹی ہونی چاہیے آپ کے لشکر میں، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی ان کے نزدیک، ان کے نزدیک کوالٹی میٹر کرتی تھی کہ میرے پاس جو بھی آدمی ہو وہ کوالٹی کے ہوں، کوانٹی کو یہ نہیں لے کے چلتے تھے، یہ کوالٹی کو لے کے چلتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ہزار سپاہیوں کے ساتھ حملہ کرتے ہیں اور افغانستان جیت جاتے ہیں، کابل، ٹھیک ہے، کابل کو جیت جاتے ہیں۔ تو کابل اس ٹائم پہ ٹریڈ ہب ہوتا ہے سلک روٹ کا، ٹھیک ہے، اچھا خاصا امیر سٹی ہوتا ہے، تو یہاں سے ان کو مال غنیمت کے طور پہ کافی سارے پیسے، سونا، جواہرات، سب کچھ ملتا ہے۔ تو اس سے ایک تو ان کی اکانومی کہہ لیں یا ان کی دولت کہہ لیں اچھی خاصی بڑھ جاتی ہے، اور یہ کچھ اپنے پھر جو ہے آرمی ریکروٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آرمی بناتے ہیں، آرمی بلڈ اپ کرتے ہیں۔ تو یہ، اور یہ ہاں انوویشن پہ بھی بلیو رکھتے تھے، انوویٹیو آپ کے ہونے چاہیے، ٹریڈیشنل آپ کے آرمس نہیں ہونے چاہیے، تو یہ گن پاؤڈر اور آرٹلری وغیرہ کا نا اس ٹائم پہ یوز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں 14ویں 15ویں صدی میں، ٹھیک ہے، 16ویں صدی میں، سوری، ٹھیک ہے، تو 16ویں صدی میں پہلے نمبر پہ یہ فرسٹ آف آل یہ ساؤتھ ایشیا میں یوز کرتے ہیں سارا آرٹلری اور گن پاؤڈر، اور یہاں سے لے کے پھر چلتے ہیں فرغنہ جاتے ہیں، فرغنہ جا کے پھر حملہ کرتے ہیں۔ 1501 میں تو ہار گئے تھے نا، ٹھیک ہے، 1504 میں کچھ عرصے تک یہ پھر اپنی طاقت کو سمیٹتے ہیں، اور 1504 میں فرغنہ پر جو ہے نا وہ یہ حملہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں 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 نہیں، سوری 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 سوری، 1504 میں یہ کابل آتے ہیں، 1509، ٹھیک ہے، 1509 میں، 1509 میں یہ فرغنہ پہ حملہ کرتے ہیں اور فرغنہ جیت جاتے ہیں، لیکن ازبیک ان کو چین نہیں لینے دیتے یہاں پہ، ٹھیک ہے، ازبیک ان کو چین نہیں لینے دیتے، ازبیک کہتے ہیں نا جی یہ تو ہماری بات بھی ہم نہیں لے کے رہنی، تو یہ پھر 1511 میں دوبارہ ہار جاتے ہیں، اور جب ہارتے ہیں تو یہ دوبارہ کابل، ٹھیک ہے، کابل دوبارہ جب آتے ہیں تو انہیں ایک چیز سمجھ آ جاتی ہے اچھے طریقے سے کہ سینٹرل ایشیا میں میرا کوئی فیوچر نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب سینٹرل ایشیا میں اس کا فیوچر نہیں ہے تو اس نے کہا یہاں تو میں جانے سے رہا تو کیوں نہ ادھر چلوں، ٹھیک ہے، انڈیا میں سب کانٹیننٹ میں کیوں نہ چلوں میں، تو یہ سب کانٹیننٹ کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں۔ تو سب کانٹیننٹ میں اس وقت ہوتی ہے لودھیوں کی حکومت، ٹھیک ہے، جسے ہم لوگ زیادہ تر دہلی سلطنت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دہلی سلطنت کے جو حکم ہوتے ہیں نا اس ٹائم وہ ہوتے ہیں اسکندر خان لودھی، ٹھیک ہے، اسکندر خان لودھی ایک بہادر جرنیل ہے، ایک اچھے خاصے حکمران ہے، تو یہ 1511 تک تو کابل میں تھے، ٹھیک ہے، جب ہار کے آئے تھے تو یہ جو ہے نا ہندوستان کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اچھے سے پڑھے لکھے انسان تھے، جو پہلے ایک علاقے کو ریڈ کرتے تھے، اس کو پڑھتے تھے، پھر جا کے حملہ کرتے تھے، یہ نہیں ہے کہ فوج لی اور حملہ کیا، پہلے سمجھا انہوں نے اس علاقے کو، ساری کو انہوں نے سمجھا۔ تو ہندوستان کیونکہ امیر بھی تھا اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے، کہہ لیں کہ ورلڈ اکانومی کو یا جی ڈی پی کو لیڈ کر رہا تھا وتھ 25%، ٹھیک ہے، گلوبل جی ڈی پی تھی ہندوستان کی اس ٹائم پہ، کہہ لیں کہ اکنامک سپر پاور، کہہ لیں اکنامک سپر پاور تھی ایک قسم کی، ٹھیک ہے، اکنامک سپر پاور، تو کافی زیادہ امیر تھا، تو اسے کہا کہ کیوں نہ ہندوستان کی طرف چلتا ہوں، تو انہوں نے کچھ، میں نے آپ کو پیچھے بھی شاہ ولی اللہ کے لیکچر میں بھی بتایا کہ انہوں نے کچھ سپائز وغیرہ بھیجے اور کہا کہ پتہ لگاؤ کہ کیا حالت ہوا کیا تھا، ہم اپنی امپائر بنا سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ امپائر تو آپ بنا لیں گے لیکن ود ٹائم آپ کا جو یونٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی، سو اس نے اس چیز کو جو ہے نا وہ نگلیکٹ کیا، اور پنجاب پہ نا کچھ حملے کرنے سٹارٹ کر دی 1511 کے بعد، کافی سارے حملے، نہیں کافی نہیں کہہ لیں تھوڑے بہت کیے کہ ان کی پتہ تو چلے ان کی ملٹری اسٹرینتھ کیا ہے یا ان کے پاس لڑنے کا جو طریقہ ہے کیا ہے، تو انہوں نے خیر انہوں نے دلی کی طرف نہیں سوچا،
کیونکہ اسکندر خان لودھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اچھے ایسیمیٹری ایکسپرٹ تھے، اچھے ایسے رولر تھے، اچھی ایڈمنسٹریشن تھی. تو 1517 میں نا اسکندر خان لودھی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسکندر خان لودھی کی جب ڈیتھ ہوتی ہے نا تو لوپ ہول کریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لوپ ہول، کیونکہ اس ٹائم پہ صرف ایک انڈیویجول کے اوپر جو ہے نا آپ کی ساری امپائر بیس کرتی تھی. تو ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، جب بھی امپائر میں ویکیوم کریٹ ہوگا تو باہر سے کوئی نہ کوئی اس کو فل کرنے کی کوشش کرے گا. تو ابراہیم نے فل کرنے کی کوشش کی، تو بابر نے. ابراہیم لودھی نئے حکمران بنتے ہیں. ٹھیک ہے، ابراہیم خان لودھی نئے حکمران بنے. تو اس ٹائم پہ پھر اس کے علاقہ افغانستان کے جو قریب علاقہ تھا وہ پنجاب کا تھا. ٹھیک ہے، پنجاب کے جو گورنر تھے وہ اس کے تھے دولت خان لودھی. ٹھیک ہے، دولت خان لودھی. اور دولت خان لودھی اور ابراہیم لودھی کی آپس میں نہیں بنتی. ٹھیک ہے، نہیں بنتی. تو اسے دولت خان لودھی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ عرصے میں نا اسکندر ابراہیم لودھی نے کچھ نہ کچھ کر کے تو مجھے یہاں تو مار دینا ہے، یہاں پھر مجھے قید کر دے گا. تو اس نے کہا کہ میں کیوں نہ اس کے ساتھ بابر کے ساتھ ہاتھ ملاؤں، کیونکہ یہ اسے پتا تھا کہ بابر کے پاس ملٹری بھی اسٹرانگ ہے اور اس کے پاس لڑنے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی کافی ایڈوانس ہے. تو اس نے دولت خان لودھی نے بابر کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اسے کہا کہ جناب آپ حملہ کریں، انویڈ کریں. تو ایٹ ٹائم پھر جو کہہ لیں کہ مین پاور تھی اس کی نیو دلی کی جو وہ تھی نا لودھی، وہ حکومت کر رہے تھے. اور یہاں پہ نا میواڑ میں یہاں پہ کر کے دکن میں رانا سانگا بھی تھا. ٹھیک ہے، رانا سانگا بھی کہہ لیں کہ ایک اچھا خاصا فگر تھا، مین پاور میں سے آتا تھا. تو ان دونوں نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، لودھیوں نے اور رانا سانگا نے. لیکن رانا سانگا نے نا اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا لودھیوں کے، کیونکہ اسے مسلمانوں سے چڑ بھی تھی اور اسے یہ تھا کہ بابر آئے گا، ٹھیک ہے، ابراہیم کو ڈیفیٹ کرے گا، لوٹ مار کرے گا، ٹھیک ہے، اور چلا جائے گا اور پھر میری باری آ جائے گی. لیکن ایسا ہوا نہیں. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا. تو دین پھر اگر ہم نیکسٹ چلتے ہیں تو 1517 میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے 1519 میں نا یہ باقاعدہ طور پہ حملہ کرتا ہے اور بیرا تک آ جاتا ہے. یہ جو ہمارا بیرا ہے نا، ٹھیک ہے، سرگودا کی جو تحصیل ہے بیرا، اس میں تک آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، دین نیکسٹ پھر 1521 میں یہ سیالکوٹ. ٹھیک ہے، دین 1523 میں یہ لاہور، اور لاہور سے پھر آگے راستہ صاف ہے، یہاں سے لاہور سے آگے صرف دلی رہ جاتی ہے. تو یہ کچھ سال ڈیڑھ جو ہے نا وہ انویٹ کرتے ہیں، اپنی ملٹری کو اسٹرانگ کرتے ہیں. اور 1526 میں ان کی ایک مشہور پانی پت کی جو ہے نا پانی پت کے مقام پہ دلی کے قریب جنگ ہوتی ہے، جس میں یہ ابراہیم لودھی کو شکست دیتے ہیں صرف اور صرف 15,000 بندوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، 15,000 بندوں کے ساتھ ابراہیم کی جو ہے نا فوج کو شکست دیتے ہیں، جس میں ہاتھی گھوڑے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. لیکن ان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آرچری، ٹھیک ہے، تیر کمان جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اچھی ہوتی ہے ان کی، کیونکہ اس کی مار زیادہ ہوتی ہے جو لودھیوں کے پاس ہوتی ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے. اور دوسری ان کے پاس آرٹلری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آرٹلری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسکندر خان لودھی کے جو ہے نا ہاتھی ڈر جاتے ہیں اور یہ اپنی ہی فوج کو کچل دیتے ہیں. تو ابراہیم لودھی اس میں مارا جاتا ہے. تو ابراہیم لودھی مارا جاتا ہے تو یہ واپس نہیں جاتا، یہ نیو دلی میں اپنا تخت بنا لیتا ہے. اب رانا سانگا جو ہے نا اس کو لگتا ہے لو جی میری گیم تو الٹی پڑ گئی ہے. تو پھر اس کے ساتھ بھی ایک بیٹل ہوتی ہے، ایک جنگ ہوتی ہے اچھی خاصی، بیٹل آف خانما 1527 میں. ٹھیک ہے، بیٹل آف خانما. اور اس میں اس کو اچھی خاصی شکست دیتا ہے بابر. اور فارملی کہہ لیں کہ فاؤنڈیشن مغل امپائر کی جو ہے نا وہ بن جاتی ہے، کیونکہ یہی دو مین پاور ہوتی ہیں، ایک لودھی ایک رانا سانگا. ٹھیک ہے، دونوں کو شکست دے دی، دونوں کو ہرا دیا. تو پھر مین پاور کون؟ مغل. ٹھیک ہے، بابر. تو اس کی فاؤنڈیشن بن جاتی ہے. تو نیکسٹ اگر ہم آگے چلتے ہیں تو مغلوں کے جو فرسٹ 6 ایمپرر ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دی گریٹ مغلس کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مغل امپائر کو اچھے طریقے سے مینج کیا، اچھے طریقے سے چلایا. فرسٹ 6 میں آ جاتا ہے پہلے نمبر پہ بابر، پھر ہمایوں، پھر اکبر. اکبر نے سب سے زیادہ رول کیا 50 ایئرس. ٹھیک ہے، یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے ایم سی کیوز میں، 50 ایئرس رول کیا اکبر. بابر، ہمایوں، اکبر، پھر جہانگیر، پھر شاہ جہاں، اور پھر اینڈ پہ اورنگزیب. ٹھیک ہے، اورنگزیب 1707 تک. اس کو زندہ پیر بھی کہتے ہیں لوگ، کیونکہ بہت زیادہ آرتھوڈاکس اور بہت زیادہ مذہبی انسان تھے، اور ان کو درویش بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو پھر آگے جو نیکسٹ جو حکمران تھے نا وہ کہہ لیں کہ انہوں نے پھر جو امپائر بنی ہوئی تھی نا بس اس پہ عیش ہی کی ہے، اس کو مینیج نہیں کیا اچھے طریقے سے، عیاشیوں میں پڑ گئے۔ تو آگے پھر اگر ہم دیتے ہیں محمد اعظم شاہ آتے ہیں اورنگزیب کے بعد، اور صرف 3 ماہ، اونلی 3 منتھس ان کی حکومت ہوتی ہے۔ ان کو پہلے اندھا کیا جاتا ہے، پھر ان کو مار دیا جاتا ہے، ایک کنگ کو آپ سوچے نا، ایک کنگ کو پہلے اندھا کر دیا جاتا ہے پھر مار دیا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ پھر ان کے بعد آتے ہیں بہادر شاہ، پھر جہاندار شاہ، پھر فروغ آتا ہے، اور پھر رفیع الدین درجات، پھر شاہ جہاں ٹو، پھر محمد شاہ، ان کے دور میں نادر شاہ حملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر احمد شاہ آتے ہیں، پھر احمد شاہ بہادر آتا ہے، پھر عالمگیر آتا ہے، پھر شاہ جہاں سوئم، پھر شاہ عالم، پھر جہان شاہ، پھر شاہ عالم، پھر اکبر شاہ، اور اینڈ پہ بہادر شاہ 1857 میں۔ اور مغل امپائر کی جو ہے نا وہ 1857 میں اینڈ ہو جاتا ہے۔ 1862 میں یہ برما میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بہادر شاہ کی، بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں، ٹھیک ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، قسم پرسی کی حالت میں برما میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا ایک اچھا سا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چلا کہ مغل امپائر کس طرح، میں نے آپ کو بتایا، ایک انٹرو دیا، ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا کہ بابر کس طرح سے سینٹرل ایشیا سے آیا، کیوں آیا، اور کس طرح اس نے فاؤنڈیشن رکھی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پھر ہم دیکھیں گے کہ اتنی بڑی امپائر، ٹھیک ہے، جو کشمیر سے لے کے نیچے آلموسٹ چٹاگانگ تک پھیلی ہوئی تھی، وہ کس طرح جو ہے نا وہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں گے کہ لوپ ہولز کیا کیا تھے، ٹھیک ہے، ہسٹری ہمیں کیا بتاتی ہے، ہسٹری سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو نیکسٹ ہم چلتے ہیں، پھر اگلے لیکچر میں کریں گے بات، کیونکہ کافی زیادہ لیکچر لمبا ہو جائے گا اگر میں نے ایک لیکچر میں کرنے کی کوشش کی تو۔